شبت سلام به نور در رسبت سلام و به خال کنج لبت سلام که نشست ما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بغیر عربی خطبے کے، بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم نے اس عنوان سے رکھا ہے کہ ماہ شعبان، ماہ ولادت باسعادت حضرت صاحب العصر امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہے، تو ہماری ایک نیت کہ ہم اس سفر میں اس شعبان کے جشن کو معرفت کے ساتھ منائیں، اور اس میں ہم امام زمان علیہ السلام کے متعلق درست انداز سے مہدویت شناسی رکھیں، امام شناسی رکھیں، تاکہ امام کی معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بہترین انداز سے چلا سکیں۔ گفتگو کو اس انداز سے شروع کروں گا کہ جس کے انتظار میں ہم صدیوں سے جی رہے ہیں، منتظر ہیں، وہ آنا چاہتا ہے، اور امام کی توقیعات میں یہ بارہا ملا ہے، اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ امام کی چاہت ہے ظہور کی، خدا کی مرضی، خدا کی مصلحت، خدا کے اذن سے یہ ظہور ہونا ہے، لیکن جو خدا نے خصوصیات رکھی ہوئی ہیں اس خصوصیات کے انتظار میں ہیں، یا یوں کہوں تو امام کا انتظار ہماری خصوصیات کی وجہ سے، کہ ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں کہ جس بنا پر وہ انتظار ہو جائے۔ عرصہ دراز سے میں بھی بچپن سے ایک چیز بارہا سنتا آ رہا ہوں کہ جی یہ علامات پوری ہو جائیں گی، یہ علامات پوری ہو جائیں گی تو ظہور ہو جائے گا۔ تو ہم علامات کو دیکھتے رہے لیکن خصوصیات سے پیچھے رہ گئے۔ مسئلہ یہیں پیش آیا کہ مہدویت کے عنوان سے، امام زمان کے عنوان سے بہت سارے درس ہوتے ہیں، پھر علامات پہ گفتگو ہوتی ہے، پھر اور ان پر جو جرح ہوتی ہے احادیث اور روایات، ادھر ادھر کی باتیں، تاریخ اور بایو ڈیٹا کو بیان کر کے گفتگو ختم کر دی جاتی ہے۔ ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے خصوصیات، کہ مہدوی معاشرے میں خصوصیات کیا ہوں گی، اور ان خصوصیات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں، ظہور سے پہلے ان خصوصیات کو اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں۔ ہماری پوری گفتگو کا جو محور ہوگا وہ یہی گفتگو، اسی موضوع کے اندر رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ دیکھیں، کسی کو بایو ڈیٹا کے متعلق جان لینا، نادرا آفس کے متعلق جان لینا کہ جی اس کا نام یہ ہے، اس کی امی کا نام یہ ہے، ابو کا نام یہ ہے، اتنے بہن بھائی ہیں، برتھ ڈے فلاں دن ہوئی تھی، اور یہ شادی ہوئی تھی، بچے ہوئے تھے، یہ بایو ڈیٹا ہے، یہ نادرا کا کام ہے، اس سے معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، معلومات ہو جاتی ہیں، معلومات معرفت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ توجہ کریں اس حدیث کی طرف کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ وہاں یہ نہیں کہا کہ جو اپنے امام زمانہ کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، بلکہ کیا کہا، جو اپنے امام زمانہ کی معرفت نہیں رکھتا۔ یہاں معرفت کی بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیل سے ہم لے کے چلیں گے بات کو، اور آپ کے سوالات اور جوابات کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ آخر میں۔ تو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں شروعات میں ہی گفتگو کے، کہ ہمارے پاس ایک انتظار تاریخ میں موجود ہے۔ وہ انتظار کون سا ہے؟ وہ انتظار ہے یہودیوں کا، پیغمبر اکرم حضرت ختم مرتبت کے متعلق۔ اسلام سے پہلے یہودی پیغمبر اکرم کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر الزمان میں ایک پیغمبر نے آنا ہے۔
آپ ذرا اگر تاریخ کو دیکھیں نا، اسی اسلام کی، قبل اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، تو آپ کو یہ کلیئر واضح معلوم ہوگا کہ یہودی مدینہ کے ارد گرد، خیبر اور فدق کے درمیان ان علاقوں میں رہائش پذیر ہوئے. یہ یہاں کے رہائشی نہیں تھے، یہودی یہاں کے رہنے والے نہیں تھے. یہودیوں کا اصل مسکن تو یروشلم اور یہ فلسطین کی طرف تھا. یہ مدینے میں آخر الزمان، نبی آخر الزمان کی تلاش میں آئے تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے جو ان دو پہاڑیوں کے درمیان والی جگہ پہ ظہور کرے گا، اور وہ اس اشتیاق میں اپنی بستیاں چھوڑ کر، اپنے علاقے چھوڑ کر وہاں آ کر رہائش پذیر ہو گئے. مدینہ کے ارد گرد بستیوں میں، خیبر کے مقام پر یا فدق کے مقام پر، یہ یہودیوں کے، قبل اسلام یہودیوں کے علاقے تھے. یہ پہاڑیوں کے دامن میں، یہ تفصیل سے روایات ہے، اس پر میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس لیے وہ آ کر وہاں پر رہائش پذیر ہوئے، ساکن ہوئے، کہ جب پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے ہم بیعت کریں گے. اور ایک نسل دوسری نسل کو بشارت دیتی تھی کہ ہم جا رہے ہیں، آپ نے ختمی مرتبت کا اگر دیدار کیا تو آپ نے ہمارا سلام دینا، وہاں پر آپ نے اسلام کو، ان پر ایمان لانا ہے. یعنی نبی آخر الزمان کے انتظار میں ایک یہودی پوری نسل کے جو ہے وہاں پر آباد تھی. لیکن ہوا کیا کہ جب نبی مکرم حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور نبوت کا اعلان ہو گیا، اظہار نبوت ہوا، نہ صرف یہ یہودی بیعت نہ کر سکے، ایمان نہیں لائے، بلکہ یہی یہودی نبی مکرم کے خلاف فتنے کرنے لگ گئے اور فساد پھیلانے لگ گئے. آپ یہاں فرق دیکھیں، انتظار کو سمجھ رہے ہیں نا، یہاں فرق نظر آئے گا آپ کو، سنت رسول سے آپ کو یہاں فرق سمجھ آئے گا کہ حضور کے زمانے میں وہ یہودی فتنہ باز ہو گئے، فسادی بن گئے. کیوں؟ کیا وجہ درپیش آئی؟ اس لیے کہ جس نبی کا انتظار کر رہے تھے، اس نبی کی خصوصیات میں، اس نبی کے اخلاق میں، اس نبی کے کردار میں، اور وہ جو منتظر تھے، یعنی وہ یہودی جو انتظار کر رہے تھے، ان کا اور نبی مکرم کا فاصلہ تھا، زمینی فاصلہ نہیں تھا. سامنے موجود تھے، علاقے میں رہ رہے تھے، لیکن اخلاقی طور پر فاصلہ تھا، کردار کے لحاظ سے فاصلہ تھا. یہ فاصلہ باعث بنا کہ جس کے باعث نہ صرف یہ کہ وہ بیعت نہ کر سکے، بلکہ وہ فتنہ بھی کرتے رہے اور پھر جنگیں بھی کرتے رہے. اگر ہم یہاں پر توجہ کریں تو ہمیں ایک چیز نظر آئے گی کہ آخر الزمان میں صاحب الزمان امام عصر کے درمیان اور ہمارے درمیان زمینی فاصلہ نہیں ہے، زمینی فاصلہ نہیں ہے، فاصلہ صرف خصوصیات کا ہے، دوری خصوصیات کی ہے. وہ دوری کیا ہے؟ اخلاقی اور معنوی طور پر. یاد رکھیں، یہ تاریخ نے سمجھایا ہے، عبرت دی ہے ہمیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح نہ کر سکے، ہم اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا نہ کر سکے، تو جلد یا دیر سے یہ اس بات کا باعث بنے گا کہ ہم اپنے امام زمان سے جدا ہو جائیں گے. یہ توجہ طلب بات ہے کہ ممکن ہے ابھی ہم نعرے لگا رہے ہیں
الاجل کہہ رہے ہیں اور ہم بعد میں ہم ہی منکر ہو جائیں، ہم ہی مخالف ہو جائیں. روایات میں ملتا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام کی حدیث میں ملتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو منتظر ہوں گے وہی مخالف ہو جائیں گے. یعنی انتظار میں رہنے والے لوگ مخالفت میں چلے جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ غیبت کا طویل دورانیہ باعث بنے گا کہ لوگ جلد بازی میں ہلاک ہو جائیں گے اور جھوٹے لوگوں کے پیروکار بن جائیں گے، اور اس طرح شک میں پڑ کر امام کے وجود کا انکار کر بیٹھیں گے. اس طرح دیگر علامات روایات میں بہت زیادہ آئی ہیں. میں اور آپ جو یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں، در حقیقت یہ دعائے ندبہ کی اس پکار کے جواب میں ہے کہ دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، عزیز علیہ ان ابکیک ویاخذ لک الورا. ہم امام زمان کے متعلق عرض کرتے ہیں، مولا یہ میرے لیے بات بہت سخت ہے، یہ میرے لیے بات تکلیف دہ ہے کہ میں تو آپ کے لیے گریہ کروں لیکن لوگ آپ کو تنہا چھوڑ دیں، لوگ آپ کو خاذل کر دیں. خاذل سے یعنی آپ سے بے پرواہ ہو جائیں، آپ سے دوری اختیار کر لیں. لہذا اس دعائے ندبہ کے پیغام کو ہم نے عملی کیا ہے، کوشش کی ہے کہ عملی کریں. کہ کس طرح سے؟ کہ جو میرے اندر درد اٹھا ہے، جو میرے اندر درد ہے امام زمان کے متعلق، انتظار کے متعلق، وہ درد دوسروں تک بھی پہنچایا جا سکے. لہذا آپ توجہ کریں عزیزان، بات ہو رہی تھی یہودیوں کی انتظار کی کہ یہودی نبی آخر الزمان کے انتظار میں رہے، اپنے علاقے چھوڑ کر آ گئے. اگلے دن مجھے کسی نے نا ایسے بات میں کہا کہ آغا آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا قم میں رہتا ہوں. تو پھر وہ قم کی فضیلت کے متعلق بات کرنے لگے تو مجھے کہنے لگے کہ آغا وہاں پر جو ہے نا پلاٹ خریدنا ہے، وہاں پر جو ہے نا وہ گھر خریدنا ہے، تو کیا قیمت ہوگی یہ وہ. تو میں نے پوچھ لیا کہ کیوں، مثلا کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ چونکہ قوم جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، دروازوں میں سے ایک باغ ہے، بہشت دروازوں میں سے، تو کیوں نہ وہاں پر گھر لے لیا جائے تو پھر ہم بھی بہشتی ہو جائیں گے، ہمیں بھی وہ دروازہ نصیب ہو جائے گا. خیر ان کی عقیدت، ان کی چیزوں کو میں نے سنا، پھر میں نے ایک چیز سمجھائی، ان کو توجہ دلائی، اور واقعا یہ توجہ طلب ہے کہ کربلا میں یا قم میں، مشہد میں، مکہ و مدینہ میں یا کسی بھی مقدس سرزمین میں رہنا کمال نہیں ہے، وہاں کے رہائشی ہونا کمال نہیں ہے. کیونکہ کربلا میں، جس کربلا میں سید الشہداء کا خون ہے، اسی کربلا میں شامیوں کا خون بھی ہے، باغیوں کا خون بھی ہے، قاتلین حسین کا خون بھی وہاں گرا ہے. بس فرق کیا ہے کہ کربلا میں رہنے کے باوجود بھی کچھ لوگ کربلائی نہ بن سکے، لیکن وہ جو دور دراز سے اٹھ کر آئے اور کربلا کے نظریے کو، کربلا کی مجاہدت کو آباد کیا، قیام کیا، چاہے وہ کسی بھی منزل پر تھے، کسی بھی مقام پر تھے، وہ کربلائی بن گئے. اب یہاں پر دیکھیں نا کہ توجہ ہو کہ ہم عام امام زمان کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ مولا کا دیدار ہو جائے. تو کیا ہو جائے گا دیدار ہو جائے گا؟ شمر امام حسین کا دیدار کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ عمر سعد امام حسین کا دیدار کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ دیکھا، زیارت کی، نکاح کی، لیکن قاتلین امام حسین بن گئے. تو آپ یہاں سمجھیں کہ زمین کا فاصلہ نہیں تھا ان کے درمیان، امام حسین کے خیمے اور عمر سعد کے خیمے میں چند قدموں کا فاصلہ تھا. یعنی زمینی
وہ کلومیٹر اور لمبے لمبے میلوں کا فاصلہ نہیں تھا، یعنی ایک دوسرے کی آواز تک بھی پہنچ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود کردار کا فاصلہ تھا، خصوصیات کا فاصلہ تھا، ان اخلاقیات کا فاصلہ تھا کہ جن اخلاقیات نے ہور کو کربلائی بنایا، وہ جو ہور امام حسین کے مخالفت میں سامنے آیا، امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو روکا، پکڑا، وہی ہور بعد میں امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں شہادت بھی پا گیا۔ یہاں دیکھیں فرق نظر آ رہا ہے نا کہ کہاں سے بندہ اٹھتا ہے اور کہاں پہنچتا ہے اور شہید کربلا بن جاتا ہے۔ اگر اسی عنوان سے ایک اور مثال دوں، وہاب قلبی، وہاب نصرانی، جو کچھ ہی لمحے پہلے مسیحی تھا، نصرانی تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر وہ نصرانی شہید کربلا بن گیا، وہ علیہ السلام بن گیا، اس پر درود و سلام ہو۔ تو یہاں دیکھیں کہ سفر کہیں سے کہیں کہاں کا ہو، لیکن اگر خصوصیات مل جائیں، اگر کردار مل جائے، اگر مزاج مل جائے، تو پھر انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک پیغمبر اکرم کے زمانے کی ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت سلیمان محمدی، جسے سلیمان فارسی کے نام سے شہرت ہے، یہ محمدی کہاں گئے؟ فارس سے اٹھے اور خود کو مکے پہنچایا، مدینے پہنچایا۔ ان کا فاصلہ زمینی تھا، بلکہ زمانے کا فاصلہ تھا، بہت دور تھے، زیادہ کچھ جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اپنی باطنی پاکیزگی کی بنا پر، اپنے اخلاقی طور طریقوں کی وجہ سے وہ ظہور پیغمبر سے نزدیک ہوئے اور فوراً صحابہ کے میں ملحق ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور مثال دوں، حضرت اویس قرنی، جو رسول خدا سے بالمشافہ ملاقات بھی نہیں کر پائے، زمانوں کا فاصلہ تھا، زمینوں کا فاصلہ تھا، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے، ان کے اندر کی پاکیزگی، ان کی اخلاقیات، ان کے کردار نے ان کو اتنا نزدیک کر دیا کہ وہ پیغمبر اکرم کے قافلے سے ملحق ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مطلب پر کہ جس پر ہم نے اتنی تفصیل سے بات کی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنے امام سے کتنے فاصلے پر ہیں۔ ہم اپنا فاصلہ ناپیں نا، اسکیل اٹھائیں، پیمانہ اٹھائیں، ناپ کریں کتنا فاصلہ امام زمان سے۔ میرا مزاج امام زمانہ سے ملتا ہے، میرا کردار امام زمانہ سے ملتا ہے، میری خصوصیات، جو میرے اندر خصوصیات ہیں، وہ امام زمانہ کے اندر جو خصوصیات ہیں ان سے ملتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم یہودیوں جیسا انتظار کریں اور پھر جب امام کا ظہور ہو تو ہم امام سے جدا ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ عزیزان، ہم یہ فاصلہ کم کر سکتے ہیں۔ وہ فاصلہ کیسے کم ہوگا؟ امام زمان سے رابطہ، کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو سادہ طریقہ جو روایات میں بھی بہت زیادہ بیان ہوا ہے اور عموماً آپ بھی کئی دفعہ سنتے رہتے ہیں، وہ دعائیں ہیں، جیسے دعائے ندبہ ہے، زیارت آل یاسین ہے، دعائے فرج ہے۔ یہ دعائیں اس رابطے کو کم کر سکتی ہیں جو ہمارے اندر امام زمان کے ساتھ فاصلہ دور ہو گیا ہے نا، دوری پڑ گئی ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے، اچھا یہ دعائیں بھی ائمہ علیہ السلام نے ہی تاکید کی ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھو۔ دعائے ندبہ بہت کمال کی دعا ہے، آج شب جمعہ ہے، جیسے روایات میں ہے کہ ندبہ کی دعا جو ہے
کب پڑھنی ہے؟ جمعے کے دن. اور جمعے کے دن بھی کس ٹائم میں؟ سورج طلوع ہوتے ہوئے. اچھا کیا یہ اکیلے پڑھنی ہے؟ نہیں 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 نہیں، دعائے ندبہ اکیلے پڑھنے کی نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ مزید ہم بات کریں گے بعد میں، اور کچھ جملات پہ ہم تلاوت بھی کریں گے. لیکن یہاں توجہ کریں کہ جس دعا کو اجتماع میں پڑھنا ہے اور زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اجتماع میں پڑھیں، وہ دعائے ندبہ ہے. آپ انہی جملوں سے غور کریں نا، جو ابھی ہم نے ایک جملہ پڑھا، عزیز علیہ. عزیز علیہ یعنی مجھ پر شاق ہے، مجھ پر گراں ہے کہ میں تو آپ پر گریا کروں، لیکن دیگر لوگ آپ سے خزل ہو جائیں، جدا ہو جائیں، آپ کے ساتھ تعلق توڑ دیں، آپ سے بے پرواہ ہو جائیں. پھر چلتے چلتے دعائے ندبہ میں ایک ایسا جملہ آتا ہے نا جس پہ دھاڑیں نکل جاتی ہیں. وہ جملہ کیا ہے؟ کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ روئے. یعنی دعائے ندبہ اکیلے پڑھنے کی دعا نہیں ہے، میں بھی روؤں دوسروں کو بھی رلاؤں، میں بھی تڑپوں دوسروں کو بھی تڑپاؤں. یہ شدت، یہ انتظار کی کیفیت بہت ضروری ہے، اور دعائے ندبہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ اگر دعائے ندبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا. ہوتا کیا ہے؟ اچھا یہاں پر ایک بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ دعائے کمیل، آج شب جمعہ ہے اور ہم میں سے اکثر نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی. دعائے کمیل جو ہے وہ پرسنل پڑھنے کی دعا ہے، پرائیویٹ پڑھنے کی دعا ہے. دعائے کمیل میں اجتماعیت نہیں ہے، دعائے کمیل میں اجتماعیت نہیں ہے، فردی ہے. یعنی اس میں آپ جب بھی جملہ دیکھیں گے نا کہیں گے میں، یعنی فرد کی بات ہو رہی ہے. وہ ذاتی ہے، وہ پرسنل ہے، پرائیویٹ ہے، وہ گریا گزاری ہے، وہ تعلق جوڑنا ہے خدا کے ساتھ. اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ دعائے کمیل پڑھانی ہے جی، چلو مجمع اکٹھا کرو، سب کٹھے ہو جائیں، کٹھے مل کے پڑھیں گے. لیکن دعائے ندبہ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کا رواج بھی نہیں پڑا. اچھا جیسے کراچی جیسے شہر میں دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، کچھ علاقوں میں ہم بھی رہے ہیں تو ہم نے اس کو نوٹ کیا. باقاعدہ مثلا لاہور میں بھی کچھ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں دعائے ندبہ پڑھانے کی، اور اس طرح سلسلہ ہوتا ہے. تو دعائے ندبہ پتہ کیا پڑھتے ہیں؟ جمعے کو نہیں پڑھتے، اتوار کو پڑھتے ہیں کہ جب مجھے چھٹی ہے تب میں دعائے ندبہ پڑھوں گا. کتنا ہم نے اہمیت دی ہے دعائے ندبہ کو، کہ جو اس کا خاص وقت تھا اس وقت سے ہم نے اٹھا کر اپنی جو ایک کمفرٹ زون تھا نا، اپنا چھٹی کا وقت تھا، ہم اس وقت میں چلے گئے. چلیں یہاں دعائے ندبہ بھی پڑھیں گے، ناشتہ بھی کریں گے، اور سارا سلسلہ ہو جائے گا. یہ ہم نے 3-4 سال ہم نے بھی تجربہ کیا، اس چیز کو دیکھا ہے، غور کیا ہے. جمعے والے دن سورج طلوع ہوتے ہوئے خاص تاکید کی گئی. کیوں بھائی؟ اس کی اہمیت ہے تو کہا گیا ہے نا. دیکھیں ہر دعا کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اس کے کچھ وقت بتائے ہیں کہ ان اوقات میں پڑھی جائیں. تو اگر ہم ان اوقات میں اگر ان کو ترجیح دیں گے تو اس کا لطف الگ ہے، اس کا مزہ الگ ہے، اس کی اہمیت الگ ہے. لیکن ہم اپنے کمفورٹ زون میں چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، زیارت عاشوراء بھی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، زیارت اربعین کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. یعنی اس سے ممانعت نہیں کہہ رہا میں بات ہو رہی ہے اہمیت کی. خیر بات ادھر چلی گئی. اب دوسری بات کروں اور بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم امام زمان سے اپنا فاصلہ کم کر سکتے ہیں، تھوڑا کر سکتے ہیں، رابطہ قائم رکھ سکتے ہیں. وہ ائمہ علیہ السلام نے ترغیب دی ہے ہمیں کہ دعائے ندبہ پڑھو، زیارت علی یاسین پڑھو، دعائے فرج پڑھو، تاکہ ہمارا انجام جو ہے وہ مدینے کے یہودیوں جیسا نہ ہو جائے.
اچھا، پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم ان کی طرح نہ بنیں، ہمارا انتظار جو ہے وہ سچا انتظار ہو اور ہمیں درست طریقے سے جو ہے امام تک ہم پہنچ سکیں۔ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ اپنے کردار میں وہ مزاج لے کر آئے جو مہدوی مزاج ہے۔ انتظار فرج جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیدار کے لیے کر رہے ہیں؟ نہ، دیدار کے لیے نہیں ہے۔ دیدار بالکل ایک کم ترین درجہ ہے امام کی زیارت، اس لحاظ سے کہ ایک 12 صدیاں یعنی 1100 کچھ سال اس دورانیے میں ہم بغیر امام کے جی رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ہمیں نہیں مل رہے، تو آخر اس میں کوئی وجوہات تو ہے نا۔ دیدار تو 11 امام بھی موجود رہے اور لوگ ان کا دیدار کرتے رہے، دشمن بھی کرتے رہے، دوست بھی کرتے رہے۔ اس امام کے دیدار سے ہمیں کیوں محروم رکھا گیا کہ بھائی اب بس دیدار کافی نہیں ہے، اب وہ مزاج لانا ہے، وہ ثقافت لانی ہے۔ ایک اچھا جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ انتظار ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ انتظار ایک ثقافت ہے کہ تمام فرائض کے مجموعے سے ایک ثقافت بنتی ہے، وہ ہے انتظار۔ ایک کلچر کا نام ہے مہدوی کلچر، مہدوی معاشرہ۔ ان میں سے کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کریں، آج پہلے درس میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، سب سے پہلا کام کریں اپنے مطالعے کو بڑھائیں، خود مطالعہ کریں، ٹوٹکوں پہ نہ رہیں کہ اس سے بھی ٹوٹکا سن لیا، اس سے بھی ٹوٹکا پوچھ لیا اور پھر ٹوٹکوں پہ رہ گئے۔ نہ، خود مطالعہ کریں، پہلا کام یہی ہے۔ معرفت کے لیے کوشش کریں، مطالعہ کریں، اپنا وقت صرف کریں امام زمان کے متعلق، اور پھر قرآن اور ائمہ علیہ السلام کی پیروی میں دیکھیں کہ امامت کے انتظار میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اور پھر جو دیگر عنوانات ہیں، تقوی کی رعایت کریں، ترک گناہ کریں، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ امام زمانہ کو اپنے لیے اسوہ بنائیں۔ اور اسوے میں سے ایک پوائنٹ میں آپ کو خدمت میں عرض کر کے اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ جو مہدوی مزاج ہے نا، یعنی ہمارے امام زمانہ کا جو مزاج ہے، وہ مزاج کون سا ہے؟ عادلانہ مزاج۔ ہم اپنی ثقافت میں عدل لے کر آئیں، اس عادلانہ مزاج کو لے کر آئیں گے تو ہم مہدوی کہلائیں گے نا۔ اگر اس مزاج کے ساتھ ہم آئے ہی نہیں تو پھر یہ 12 صدیاں گزر گئیں اور بھی گزر جائیں، فاصلہ برقرار رہے گا، کیونکہ ہم ان کے مزاج میں بھی نہیں ڈھلے ابھی تک۔ دوسرا کام کیا ہے کہ امام آئیں گے حکومت کرنے کے لیے، ہمیں اس حکومت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے کہ میں اس حکومت کو قبول کر سکوں، میرے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو کہ امام کہیں کھڑے ہو جاؤ تو میں کھڑا ہو جاؤں، امام کہیں بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ سکوں، امام کہیں تلوار چلانی ہے تو تلوار چلاؤ، امام کہیں کہ صلح کر لینی ہے تو میں صلح کر لوں۔ یعنی مزاج مہدوی میں ہم آہنگ ہو جاؤں ان کے ساتھ۔ اگر اس طرح سے ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور ایک مہدوی معاشرے کی طرف ہم گامزن ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس آخر میں دعا کے طور پر ایک جملہ دعائے کمیل کا عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، پھر آپ کے سوالات لیتا ہوں، بلکہ ہم امام زمان سے ہی بات کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، آج جمعے کی رات ہے، سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا اور توجہ کریں اس دعا کے طور پر بھی۔ آج شب جمعہ ہے، مولا سے دعا کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں، مولا آج جمعے کی رات ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس مقام پہ اور کس جگہ پہ بیٹھ کر دعائے کمیل پڑھ رہے ہوں گے، اپنے بابا علی کے پاس ہوں گے نجف میں، اپنے بابا حسین کے پاس ہوں گے کربلا میں، یا اپنی
امی جان زینب اولیاء کے پاس ہوں گے شام میں، یا پھر اپنی دادی فاطمہ الزہرا کے پاس جنت البقیع میں ہوں گے، اس تاریکی میں بیٹھ کر دعائے کمیل پڑھ رہے ہوں گے۔ اے میرے آقا، ہم آپ سے توسل کرتے ہیں اس عنوان سے کہ آج رات شب جمعہ میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ، جب اس جملے پہ پہنچے نا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو دعا کو روک لیتے ہیں، حبس کر لیتے ہیں۔ تو مولا اس دعا کے جملے پڑھتے ہوئے مجھے بھی یاد کیجیے گا۔ اے میرے صاحب الزمان، کاش میرے گناہ کم ہوتے اور میری دعاؤں کو اجازت ملتی کہ میرے دل سے نکلنے کے بعد آسمانوں تک پہنچ سکتی ہیں، کیونکہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں، بہت دعائیں کی ہیں، لیکن وہ دعائیں حبس ہو گئیں، میرے گناہ رکاوٹ بن گئے اور وہ دعائیں قبولیت تک نہ پہنچ سکیں۔ مولا اس دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھیے۔ اے میرے مولا، اے میرے وقت کے امام، میں زندان میں ہوں، اپنے نفس کے زندان میں ہوں، اپنے گناہوں کے زندان میں ہوں، اس دنیا کے زندان میں ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں میں شمار ہو جاؤں۔ مولا میں بدبخت ہوں، گناہگار ہوں، اس کے باوجود بھی خواہش رکھتا ہوں کہ آپ کے لشکر میں کام آ جاؤں۔ مولا ذرا کربلا میں غور کیجئے، نگاہ کیجئے، وہ کربلا جو آپ کو دکھائی جاتی ہے، اس کربلا میں ایک جون ہے، حبشی غلام ہے، سیاہ فام ہے، وہ اپنے مولا کے پاس آتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنی اجرت لینے آئے ہو، جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا۔ لوگ کیا کہیں گے کہ حسین کے پر اتنا وقت آ گیا ہے کہ غلاموں کو بھیج رہا ہے۔ اب جون نے کیا کہا؟ مولا مولا مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، میں آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ اس خاک میں نہیں سما سکتا۔ جیسے ہی نا اپنے مولا سے ان پیار بھری اور جذبات بھری باتوں کے ساتھ جون نے عرض کیا نا، حسین کا دل تھا نا، وہ کتنا مہربان دل تھا حسین کا۔ جون کو کہے تمہیں اجازت ہے، جاؤ۔ اب روایات نے بتایا کہ جون گئے، اپنے مولا کی خاطر قربان ہو گئے۔ بس ایک جملہ آخری کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ حسین جون کے سرہانے پر آئے، جون کے سر کو اپنی گود میں لیا اور دعائیں کی۔ سب سے پہلی دعا کیا کی؟ اے اللہ میرے جون کے چہرے کو سفید کر دے۔ دیکھیں اس نے اپنے مولا سے راز نیاز کیا تھا نا، اپنے جذبات کو بیان کیا تھا، وہ کریم حسین نے بھی وہی دعا کی۔ اب روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین کے اس خوبصورت غلام کا جنازہ 20 محرم کو ملا ہے، اور وہ کیسے پہچانا گیا تھا؟ وہ ایسے پہچانا گیا تھا کہ ان کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ حسین نے دعا کی تھی، اے اللہ میرے جون کے بدن میں خوشبو ڈال دے۔ اور پھر جون کو امام نے پیغام دیا تھا، جون مجھ سے پہلے جا رہے ہو، میرے نانا رسول، میرے بابا علی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، نانا رسول کو میرا پیغام دے دینا کہ حسین کی جان بھی ابھی تڑپ رہی ہے،
حسین بھی آپ کے پاس جلد ملحق ہونے والے ہیں، میرا سلام قبول کر لیجئے۔ اے میرے مولا، آج ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً دعائے کمیل میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی اللهم محمد صل على محمد وعلى آل محمد